الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن آمن بی ورآنی مرة وطوبى لمن آمن بی ولم يرنی 7 مرار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرات صحابہ کا اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سن 4 نبوی سے لے کر اور ہجرت کرنے تک خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر بہت زیادہ تکالیف اور بہت زیادہ حالات آئے ہیں۔ اسی لیے ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا لقد اخفت فی اللہ ما لم یخاف احد، جتنا مجھے اللہ کے بارے میں ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور جتنی مجھے تکلیف پہنچائی گئی ہے اتنی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے تکالیف پہنچایا جایا کرتی تھی۔ کبھی آپ کو برا بھلا کہا جاتا، کبھی آپ کی چوکھٹ پر کوڑا لا کر ڈال دیا جاتا، کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اونٹ کی اونچ کر لا کر رکھ دیا جاتا، کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کپڑے کا پھندا لگا کر گرا دیا جاتا۔ یہ ساری تکالیفیں تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، سن 4 نبوی کی بات چل رہی ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر موجود تھے۔ ابو لہب، جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب وتب یہ نازل ہوئی، تو اس صورت کے نزول کے بعد وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ناراض رہا کرتا تھا، اور آپ کو تکالیف پہنچانے کا جس طرح بھی ممکن ہوتا تھا اس طرح آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی تھیں، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم۔ ان دونوں بیٹیوں کا آپ علیہ السلام کا اظہار نبوت، یعنی آپ نے جو اعلان نبوت کیا تھا اس سے پہلے ان دونوں بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا۔ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ، ایک کا نام عتیبہ، یہ 2 بیٹے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب کو اتنا غصہ آیا، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، اور دونوں بیٹوں کو بلانے کے بعد اس نے کہا کہ اگر تم میرے بیٹے ہو تو تم ابھی محمد بن عبداللہ کی بیٹیوں کو طلاق دو، چھوڑ دو ان کو۔ حالانکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، اور یہ نکاح بھی اعلان نبوت سے پہلے ہوا تھا، اظہار نبوت سے پہلے ہوا تھا۔ تو ان دونوں بیٹوں نے ایک ہی وقت میں حضور کی دونوں بیٹیوں کو چھوڑ دیا، یعنی آپ کو طلاق دی دونوں بیٹیوں کو۔ ان میں سے ایک بیٹا عتیبہ، جس کو کہا جاتا تھا، ابو لہب نے کہا کہ صرف طلاق ہی نہیں دینی بلکہ ان کی شان میں گستاخی بھی کرنی ہے۔ تو وہ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کو پکڑا اور اس طرح پھاڑ دیا آپ علیہ السلام کے قمیص کو، اور آپ کی شان کے اندر بڑے بیہودہ الفاظ کہے، آپ کے لیے بڑے بڑے بیہودہ الفاظ کہے، آپ کی شان میں گستاخی کی۔ بس یہ کہنا تھا کہ آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تیرے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ آپ نے یہ الفاظ کہے، آپ چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد ابو لہب، بعض کتابوں میں لکھا ہے ابو لہب خود اور یہ بیٹا عتیبہ ملک شام کے سفر کے لیے گئے، تجارت کا سفر تھا۔ اردن کے اندر عمان، جو اردن میں عمان جو دارالحکومت تھی اردن کی، وہاں مقام زرقہ یا زرقہ ایک جگہ تھی، وہ جنگل کا علاقہ تھا، وہاں ایک راہب رہا کرتا تھا۔
اس راہب نے ابو لہب سے کہا کہ دیکھو تم یہاں قیام تو کر رہے ہو رات کے اندر، لیکن یہاں پر درندے رہا کرتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر اپنی حفاظت کے ساتھ قیام کرنا۔ تو ابو لہب کو وہ بات یاد آ گئی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلی تھی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ اللہ تیرے درندوں میں سے، تیرے جانوروں میں سے کوئی جانور اس کے اوپر مسلط کر دے کہ آج اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کر میرے قمیص کو پھاڑ دیا، میری بیٹیوں کی نسبتوں کو توڑ دیا، اس نے یہ معاملہ کیا، تو ایسا کر دے اللہ۔ تو ابو لہب کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ بات کہی تھی کہ یہ بات پوری ہو جائے گی، اس لیے سارے قافلے والوں کو جمع کیا اور قافلے والوں سے کہا کہ دیکھو مکہ کی سرزمین پر محمد ابن عبداللہ نے میرے بیٹے عتیبہ کے لیے یہ بات کہی تھی، مجھے ڈر ہو رہا ہے یہاں پر، اس لیے میں تم سب سے کہتا ہوں کہ تم سب اپنے سامان کو لے کر آؤ۔ یہ سارے لوگ اپنے سامان کو لے کر آئے، انہوں نے اپنے سامان کو جمع کیا، اس سامان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو اس سامان کے اوپر سو جا، اور سب لوگوں سے کہا کہ تم اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ کوئی جانور بھی آئے تو اس تک پہنچ نہیں سکے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ لوگ اس کے ارد گرد سو گئے اور سامان کے اوپر عتیبہ کو سلا دیا۔ رات کی تنہائی تھی، لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے، جنگل سے ایک جانور، ایک شیر نکلا، روایتوں میں آتا ہے، جو لوگوں کو سونگھ رہا ہے، ایک ایک کو سونگتا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ایک ایک کو سونگتا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ دیکھا کہ سامان کے اوپر بھی کوئی سویا ہوا ہے، اس شیر نے وہاں سے چھلانگ لگائی اور اس کو دبوچا اور لے کر چلا گیا کہ اس کا کوئی نام و نشان کسی کو نہیں ملا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی تھی۔ ایک مرتبہ سن 4 نبوی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اوپر لگ گئی، آپ کے زخم آ گیا، خون نکلنے لگ گیا، آپ بیمار ہوئے۔ اس بیماری کے دوران میں کچھ دن تک وحی نہیں آئی، 2 دن یا کچھ دن آپ کے اوپر وحی نہیں آئی۔ تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام تھا، اس نے طعنہ دیا، ایسا لگتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کو تو اس کے خدا نے چھوڑ دیا۔ تو کہتا ہے میرے پاس وحی آتی ہے، قرآن آتا ہے، یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس وحی نہیں آ رہی، ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے آیتوں کا نزول فرمایا، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ کہا کہ قسم ہے دن کے چڑھتے ہوئے روشن سورج کی اور رات جب کہ وہ ٹھہر جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کے لیے جو حالات چل رہے ہیں، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ جو ابھی حالات چل رہے ہیں، یہ حالات ابھی ہیں، یہ چلے جائیں گے، گزر جائیں گے، آنے والے دن اس سے بہتر آئیں گے۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آخرت آپ کے لیے بہتر ہے اس دنیا سے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا آپ یتیم نہیں تھے کہ اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ راستے سے ناواقف تھے، اللہ نے آپ کو راستہ دکھلا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ کو مال نہیں تھا، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی جی جب آپ کے پاس کوئی یتیم آئے تو آپ اس کو جھڑکے نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی مانگنے والا آئے آپ اس کو دھتکارے نہیں، اپنے در سے بھگائے نہیں، آپ اس کو جھڑکے نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو ظاہر کریں۔ بعض مفسرین نے ان آیتوں کے بارے میں لکھا ہے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا اور اسماعیل کو آپ نے ذبیح بنایا، داؤد کے لیے آپ نے لوہے کو موم کر دیا، اے باری تعالیٰ سلیمان کے لیے آپ نے درندوں اور پرندوں کی بولی انہیں سکھا دی، اور عیسیٰ کو وہ معجزہ دیا اللہ آپ نے کہ مردوں سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے،
اور موسیٰ کو کلیم کا لقب دیا۔ اللہ آپ نے مجھے کیا عطا کیا؟ اللہ نے آیت نازل فرمائی الم یجدک یتیما فآویٰ، نبی جی آپ یتیم تھے، آپ کو ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ ناواقف تھے، آپ کو راستہ دکھایا، ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ کو ہم نے غنی کر دیا۔ یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پر کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ رب نے چھوڑ دیا، آپ کو اللہ نے چھوڑا نہیں ہے، آپ کو تو بہت دیں گے۔ اور پھر دوسری آیت نازل ہوئی اسی کے ساتھ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ نبی جی آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا، کہ ایسا بلند کیا اللہ نے نبی کے ذکر کو کہ مؤذن جب کہے گا اللہ اکبر، مؤذن کی اذان خدا کی قسم وہ پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہہ دے۔ بچے کے کان میں اذان دی جائے وہ اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک محمد الرسول اللہ کا نام نہیں لے دیا جائے۔ مؤذن تکبیر کہے اس کی تکبیر مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ کا نام نہیں لے۔ ارے بلکہ یہ کہیں کہ اگر انسان کلمہ کہے اور لا الہ الا اللہ کہے، اللہ کو مانے، محمد الرسول اللہ کا منکر ہو، خدا کی قسم اس کا ایمان اللہ کے یہاں پر معتبر نہیں ہے۔ بلکہ اس سے آگے کی بات کہیں، اگر محمد الرسول اللہ کو مانے اور آخری نبی نہیں مانے اور نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہو گیا، اس بات کو نہیں مانے، خدا کی قسم جیسے نبی کا انکار کرنے والا بے ایمان ہے، ایسے محمد الرسول اللہ کو آخری نبی جو نہیں مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ کلمہ مکمل نہیں ہوگا، آپ کا نام نہیں آئے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے بہت بلند کیا ہے۔ جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں وہاں محمد الرسول اللہ کا نام لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ آدم نجی اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ اللہ نبی کو پہلے کلمے کا جز دیتے ہیں، یہ سارے رسول ہیں، لیکن کسی کے آگے رسول کا لفظ لگتا نہیں ہے۔ کسے خلیل اللہ کہا جاتا ہے، کسے ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، کسے صدیق اللہ کہا جاتا ہے، کسے روح اللہ کہا جاتا ہے، کسے کلیم اللہ کہا جاتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی باری آتی ہے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رسول تو وہ بھی تھے، رسول یہ بھی ہیں، لیکن کلمے میں رسول کا لفظ ان کو نہیں دیا۔ اللہ نے صرف اپنے نبی محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کا ذکر بلند کر دیں گے ہم۔ رفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا۔ یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رب نے چھوڑ دیا، چھوڑا نہیں ہے آپ کے رب نے آپ کو۔ سن 5 کے اندر یہ 4 کے واقعات چل رہے تھے۔ سن 5 نبوی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ اکثر مفسرین محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کے 3 اولاد نرینہ اولاد، ایک کا نام قاسم تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا۔ 4 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام زینب تھا، ایک کا نام رقیہ تھا، ایک کا نام ام کلثوم تھا، ایک کا نام فاطمہ تھا۔ تو آپ کے جو 3 بیٹے تھے یہ بچپن ہی میں دنیا سے چلے گئے تھے۔ حضرت قاسم کا تو حضور نے اظہار نبوت بعثت نبوت سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ سن 5 کے اندر حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، یہ بھی حضور کے بیٹے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیٹے کا انتقال ہوا، 1 سال 6 مہینے اور 18 دن غالباً یا 8 دن یہ زندہ رہے، دنیا میں رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا، تکلیف دیتے تھے حضور کو، کبھی اوج لا کر رکھ رہے ہیں، کبھی پندہ لگا رہے ہیں، کبھی کیا، کبھی زبانی طعنہ دیا کرتے تھے، زبان سے طعنہ دیا، زبان سے ستایا کرتے تھے آپ کو۔ کہتا ہے نا تیر کا اور تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا، زبان سے کہا کرتے تھے۔ مشرکین جمع تھے، حضور گزر رہے تھے تو مشرکین میں ایک شخص تھا جس کو عاص ابن وائل کہتے تھے، مشرکین کے سرداروں میں سے تھا۔ اللہ کے نبی گزر رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، دیکھو یہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے کلمے کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا عاص ابن وائل نے، تم کیوں گھبراتے ہو، کیوں گھبرا رہے ہو، کہ ان کے تو کوئی مذکر اولاد ہی نہیں ہے، لڑکا ہے ہی نہیں ان کے، تو یہ تو ابتر ہیں،
ابتر مقطوع النسل، جس کے کوئی اولاد نہیں ہو اس کو ابتر کہتے ہیں، عرب میں اس کو ابتر کہتے تھے، جس کے کوئی اولاد نہیں ہو۔ تو مشرکین مکہ میں سے خاص طور پر عاص بن وائل نے کہا ان کی فکر چھوڑ دو، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، کون لے کے چلے گا ان کے دین کو؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیاتوں کا نزول فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی جی ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرمائی۔ بعض مفسرین نے ترجمہ کیا اے نبی جی ہم نے آپ کو بڑی بھلائی عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان شانئک هو الابتر۔ یہ جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں اللہ انہی کی جڑ کاٹ دیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے دین کو لے کر کون چلے گا؟ خدا کی قسم محمد الرسول اللہ کا دین اس زمانے کے اندر بھی زندہ تھا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبداللہ ابن مسعود، ابی بن کعب اور عبداللہ ابن عباس اور طلحہ اور ابو عبیدہ اس زمانے میں بھی حضور کے دین کو لے کر چل رہے تھے۔ خدا کی قسم آج بھی اللہ کے نبی کا دین زندہ ہے۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ابتر ہیں وہ مٹ گئے، ختم ہو گئے، دنیا انسانیت ان کے نام کو نہیں جانتی۔ محمد الرسول اللہ کے نام کو آج ہم جانتے ہیں۔ ہواؤں کے اندر اگر کوئی جہاز اڑتا ہے اس کی فضا کے اندر محمد الرسول اللہ کہنے والا موجود ہوتا ہے۔ زمین پہ کوئی ٹرین گزرتی ہے محمد الرسول اللہ کہنے والا موجود ہوتا ہے۔ جہاں کہیں انسانیت کے اندر چلے جائیں محمد الرسول اللہ کو جاننے والے موجود ہوتے ہیں۔ وہ جو ابتر کا طعنہ دیتے تھے اللہ نے کہا تھا ان شانئک هو الابتر، اللہ ان کی جڑوں کو کاٹ دیں گے۔ محمد الرسول اللہ کے نام لینے والے تو قیامت تک باقی رہیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی نسلیں نہیں ہیں، دین کون پھیلائے گا؟ دین ان کی امت پھیلائے گی، ان کے ماننے والے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ساری جگہ پر موجود ہے۔ لوگ آپ کے دین کو جانتے ہیں، آپ کے نام کو جانتے ہیں۔ جو طعنہ دیتے تو ان کو بھول گئے لوگ۔ آپ علیہ السلام کو یہ ساری تکالیف مکہ کی سرزمین کے اوپر پہنچائی جا رہی تھی، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی کس طرح، لیکن ان تکالیفوں پر آپ برداشت کر رہے تھے اور آپ علیہ السلام جمے رہے اور اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے۔ اس سے آگے کی بات انشاءاللہ